یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آبادی میں، ہمارے پورے علاقے میں اگر ایک آدمی، ایک مسلمان بھی اگر پورے عشرے کا اعتکاف نہیں کرے گا تو پورا محلہ، پوری آبادی گنہگار ہو۔ تو اس لیے کم از کم ایک کو تو بیٹھنا ہی ہے ہر حال میں، اور کوشش ہونی چاہیے کہ ایک سے زیادہ جتنے لوگ یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پورے عشرے کا اعتکاف کریں۔ اور اس کے علاوہ جن کو سہولت نہیں ہے، بیماری ہے یا اور کوئی دوسرے مسائل ہیں، پورے عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکتے، ہمت نہیں ہے، تو کم از کم 5 دن یا اس سے کم 3 دن یا اس سے آخری درجہ، بالکل آخری درجہ 1 دن تو اللہ کے اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں، تاکہ وہ فضیلت حاصل ہو جائے جو حدیث میں نے سنائی۔ 1 دن کا اعتکاف بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کریں گے تو پھر دوزخ سے اتنی دوری ہو جائے گی ہماری کہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکے۔ تو ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے وقت بتا دیا میں نے کہ آج کے دن ہی مغرب سے پہلے اپنی ساری ضروریات کے ساتھ یہاں آنا۔ ساری ضروریات کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں پکنک پہ نکل رہے، پورے جتنی ضروریات، بعض لوگ نہیں 3 دن کے اعتکاف کے واسطے آتے، سو دیکھے تو 40 دن 4 مہینے کی بڑی بیگ لے لگا آتی۔ بعض لوگ تو سال 2 سال کے واسطے جاتی نہیں باہر ملکوں میں، اس وقت جیسا سوٹ کیس رہتا ہے، اتنا بڑا سوٹ کیس ایک بیگ ویسے لے کر آتی۔ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، عبادت کے لیے آ رہے ہیں، اب یہاں بھی آ کر وہ اپنی ساری ضروریات، اپنی ساری سہولت کی چیزیں لانا حرام نہیں ہے، حرام کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں میں، لا سکتے ہیں، اجازت ہے، اسلام میں منع نہیں ہے کہ آپ اپنی ضروریات کی چیزیں لا سکتے ہیں، لیکن ضروریات کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ ہمیں ضرورت کا تو ہمارے پورے نخرے کے بھی جتنے چیزیں وہ سب لے کر آ جاتے ہیں، یعنی ضرورت کا مطلب آدمی کوئی بیمار ہے، مریض ہے، بغیر چیئر کے نہیں بیٹھ سکتا ہے، اس کی ایک خاص قسم کی چیئر ہے وہ لانا چاہتا، ٹھیک ہے لے کر آ جائے۔ دوائیاں ہیں آپ کی، یا ٹھنڈ اس کے لیے بچاؤ کا سامان ہے وہ، یا نرم بستر چاہیے، اس کے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی، وہ لانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ضروریات کی چیز ہے وہ لانے کی اجازت ہے۔ دوسرے بہت سارے جو چیزیں جو زیادہ ضرورت کی نہیں ہوتی ہے وہ ساری چیزیں سمیٹ کر نہیں لانا چاہیے مسجد میں۔ تو جتنی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے کر آ جائیں، اور اس میں خاص طور پر اس کا ایک خیال بھی رکھیں کہ جو بچے ہیں وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں، اور نہ ان کے والد اور سرپرست ان کو اعتکاف میں بٹھائیں، کیونکہ ان کے بیٹھنے سے جو نابالغ ہیں، جو نا سمجھ ہے، عام طور پر دیکھا گیا، اب تو الحمدللہ بہت ساری مسجدوں میں باقاعدہ قانون بنا کر لگا دیا گیا کہ نابالغ بچے اور 15 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت ساری مسجدوں میں باقاعدہ چارٹ لگا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے بیٹھتے ہیں، نہ خود اعتکاف میں ڈھنگ سے بیٹھتے ہیں، نہ دوسروں کو اعتکاف کرنے دیتے ہیں، ان کی عبادتیں بھی خراب کر دیتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، نہ ان کا اعتکاف ہوتا ہے، نہ ان کی وجہ سے دوسرے ایک سوئی کے ساتھ اعتکاف کی عبادت کر سکتے۔ تو اس لیے بچے بالکل نہ بیٹھیں اور نہ سرپرست ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ جو بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، یا بالغ نہیں ہے، 15 سال یا 15 سال سے زائد عمر ہو گئی ہے، ویسے بیٹھیں، بالکل چھوٹے بچوں کو اعتکاف میں نہ بٹھائیں، نہ ان کو بیٹھنے دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف میں جب آپ بیٹھ ہی رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوں۔ احادیث میں جو اتنی بڑی بڑی فضیلتیں اور اتنا بڑا ثواب، 2 حج 2 عمرے کا ثواب، جہنم سے اتنی دوری اور اتنے فضائل جو بیان کیے گئے اعتکاف کے بارے میں، وہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑی سی پابندی بھی ہے۔ وہ پابندی یہ ہے کہ یہ جو مسجد کی آپ کی 4 دیواری ہے، اس 4 دیواری سے باہر آپ بغیر ضرورت کے نہیں جائیں گے۔ ضرورت کا مطلب استنجا، لیٹرن یا وضو بنانے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو جائیں۔ اس کے علاوہ خواہ آپ کو سستی ہو رہی ہے، تھوڑا بیزار ہو رہا ہے، تو آپ باہر جا کر سیڑھیوں پر بیٹھ جائیں گے، باہر کا نظارہ کریں گے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، 10 دن بیٹھے، 5 دن بیٹھے، 3 دن بیٹھے، 1 دن بیٹھے، یہ مسجد کے 4 دیواری میں بیٹھنا ہے، اس کے باہر بغیر ضرورت کے نہیں جانا۔
کھانے کا بھی نظام عام طور پر مسجدوں میں مسئلہ بھی وہی ہے، مسجد میں چاہے انتظام ہو یا نہ ہو، مسئلہ بھی وہی ہے کہ کھانا باقاعدہ اس کھانے کے لیے باہر آپ نہیں جا سکتے، آپ جا کر باقاعدہ وہاں پیچھے بیٹھ کر اطمینان سے دسترخوان بچھا کر کھا رہے ہیں، نہیں، بلکہ مسجد ہی میں آپ ایک شطرنجی وغیرہ کچھ رکھ لیں اور باقاعدہ دسترخوان، بڑا دسترخوان بچھا کر، تاکہ گندگی نہ ہو، کھانے کی ضرورت بھی یہی پوری کریں۔ بہتر طریقہ تو یہی ہے، اس کے لیے بھی نہ جائیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا آدمی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، اس کے لیے کھانے کا نظام نہیں ہو سکتا، گھر میں بچے نہیں ہیں یا کوئی اور نہیں ہے، دوست و احباب بھی نہیں ہیں کہ اسے کھانا لا کر دے سکے، مسجد میں بھی کوئی نظام نہیں ہے معتکفین کے لیے کھانے کا، تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسا آدمی جس کے لیے کھانے کا مسجد میں بھی نظام نہیں ہے اور گھر سے لا کر دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ بھائی ہیں، نہ دوست ہیں، تو ایسا آدمی گھر کھانے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن شرائط کے ساتھ۔ آپ جو کھانا کھانے کے لیے جائیں گے، بالکل ادھر ادھر توجہ کیے بغیر، کسی کو بات کیے بغیر سیدھے اپنے گھر جائیں گے، اور گھر میں آپ کی بیگم، آپ کی بیوی کھانا تیار رکھے گی، بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، ہاتھ دھو کر سیدھے ویسے ہی آ جائیں، کیا کیسا ہے، خیریت سے ہیں، بچے کیسے ہیں، یہ سب پوچھے تو اعتراف تھوڑی آتا۔ اجازت ہے، کون سی صورت میں؟ جو صورت میں نے بتائی، مسجد میں انتظام نہیں ہے کھانے کا، گھر سے لا کر دینے والا ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے، کوئی بھی نہیں ہے لانے والا، بچے نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، دوست بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، عام طور پر ہمارے یہاں، خاص طور پر ہمارے بنگلور شہر کی بات کر رہا ہوں جہاں تک، یہاں عام طور پر گھر سے ہی کھانا، بہت ساری مسجدوں میں تو خود مسجد میں انتظام ہو جاتا ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یا مسجد کے یا محلے کے نوجوان وغیرہ ثواب کی نیت سے وہ انتظام کر دیتے ہیں، یا گھر سے کوئی فرد لا کر دے دیتا ہے، یا بعض مرتبہ خود دوست ثواب کی نیت سے گھر سے وہ خود لا کر عام طور پر یہ صورت اور ضرورت پیش نہیں آتی، ریئر ہو سکتا ہے کسی کو ایسی ضرورت اگر پیش آ گئی، کوئی راستہ ہی نہیں ہے کھانا لانے کا، کھانا اسے کھانے کا،